السلام علیکم، اکیڈیمیا ٹی وی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومن ارشد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس سے محترمہ جویریہ شیخ صاحبہ، جن سے ہم بات کریں گے امن مشق کے نئے ایڈیشن کے بارے میں جو کہ اگلے ماہ منعقد کیا جانے والا ہے۔ بیسیکلی اس کا آغاز 2007 میں پاک بحریہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور یہ ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کی بحری سلامتی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور اس دفعہ امن ایکسرسائز کی جو ایک سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ امن ڈائیلاگ کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے محترمہ جویریہ شیخ صاحبہ کو۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ وعلیکم السلام مومنہ، تھینکس فار انوائٹنگ۔ جی، تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو امن ایکسرسائز ہے اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کس طرح سے ترقی کر رہا ہے؟ جی مومنہ، بالکل۔ پاکستان نیوی جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ سپورٹر رہی ہے ہمیشہ سے فار پروموٹنگ ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اور پاکستان کی ایک بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے ٹورڈز دا پرنسپل آف پیسفل کو ایگزسٹنس، اور یہ کمٹمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ نظر آتی ہے تھرو ڈفرینٹ انیشیٹو، جیسے پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ یو این پیس کیپنگ مشنز کا پارٹ رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان نیوی جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز کا پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو کمبائنڈ میری ٹائم ٹاسک فورس ہے 150 اور 151 پاکستان نیوی اس کا پارٹ بھی ہے، اور انہی سب چیزوں سے اسی طرح کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہی پاکستان نے اپنی یہ کمٹمنٹ شو کرانے کے لیے ریجنل پیس کی طرف ہی پاکستان نیوی نے ایک انیشیٹو لیا امن ایکسرسائز کا۔ تو جو ہے وہ پاکستان ایک انہینس کرتا ہے امن ایکسرسائز سے ریلیٹڈ انٹر آپریبلٹی انہینس کر رہا ہے امنگ ریجنل اینڈ ایکسٹرا ریجنل نیویز، اور پاکستان نیوی کا ایک رول ہے کہ وہ برج پرووائڈ کرتا ہے فار ڈفرینٹ اسٹیٹس to come on a single platform for maritime exercise particularly امن۔ اور جو آپ نے بات کی ایوالو ہونے کی امن ایکسرسائز کی، تو امن جو ہے وہ ایوالو کی ہے ان اٹس اسکوپ۔ 2007 میں پہلی ایکسرسائز ہوئی جس میں 28 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کا جو پرٹیکولر ٹارگیٹ تھا، پرٹیکولر فوکس جو تھا وہ ٹورڈز اینٹی پائریسی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس پہ۔ پھر اسی طرح اگلے آنے والے سالوں میں یہ ہر 2 سال کے بعد کنڈکٹ کی جاتی ہے، تو آنے والے سالوں میں اسکوپ انکریز ہوا۔ پھر جو ہے وہ HADR مشن آپریشنز جس میں ہیومنٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف وہ آپریشنز انکلیوڈ کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو 2021 کی امن کنڈکٹ کروائی گئی وہ بہت اہم تھی، اس کا اسکوپ بہت وائڈر تھا کیونکہ اس میں 45 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور جو ہے اور ایک میں امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ چیز جو اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ نیٹو اسٹیٹس اور جو ویسٹرن اسٹیٹس ہیں وہ دے ورک ٹوگیدر along with US on a single platform اس امن ایکسرسائز کا۔ اور پھر 2023 کی امن کنڈکٹ کرائی گئی۔ جو 2023 کی امن تھی وہ بھی ایک اسپیشل تھی کیونکہ اس میں پائمیک کنڈکٹ ہوا بیفور امن۔ پائمیک جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو تھا، اس میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا ٹو ڈسکس میری ٹائم پوٹینشیل اور ٹو ہارنیس میری ٹائم پوٹینشیل، اس کے سے ریلیٹڈ ایونیوز سرچ کریں اور وہ ہارنیس کیا جائے بلیو اکانومی کو۔ تو میڈم اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے بتایا اس کا مقصد بھی آپ نے بتایا اور سب کچھ، تو اب جو باقی افواج اس میں شامل ہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ باقی اسٹیٹس بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں، تو اس کے ساتھ پاکستان کا جو ایک تعاون بنے گا وہ اس کو کس طرح سے امن ایکسرسائزز جو ہیں یہ سپورٹ کر رہی ہیں اس ٹائم پہ؟ اچھا، امن ایکسرسائز کا مین جو ایم ہے، جو اس کے مین آبجیکٹیوز ہیں، اس میں ہے ٹو پروموٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن پرٹیکولرلی، اور جو ہے وہ ریجنل کوآپریشن پروموٹ کرنا امنگ ڈفرینٹ نیویز، پرٹیکولرلی ڈفرینٹ نیشنز میں تھرو دیئر نیویز۔ اور جو اس کا مین ایم ہے وہ ڈفرینٹ نیویز جتنے بھی جو نیول فورسز ہیں ڈفرینٹ ملکوں کی، اس میں ریجنل ملک بھی ہیں، ایکسٹرا ریجنل پاورز بھی ہیں، ان کی نیویز کے درمیان انہینس کرنا انٹر آپریبلٹی کو۔ انٹر آپریبلٹی ہوگی، وہ ایک سیم پیج پہ آ کے ورک کرنا سیکھیں گے، ایک مین کی ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور جو چیز ہے وہ ہے ڈسپلے کرنا یونیفائڈ اپروچ، یونیفائڈ ریزالو اگینسٹ آل کرائمز ریلیٹڈ ٹو میری ٹائم ڈومین، پرٹیکولرلی ٹیررزم، پائریسی، ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ۔ صحیح ہو گیا۔ تو اب جو اس کا 9th ایڈیشن ہے 2025 میں جو اب یہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پچھلے ایڈیشنز جتنے بھی آپ نے مجھے بتائے بھی ہیں اور گزرے بھی ہیں، تو یہ جو یہ والا ایڈیشن ہے کس طرح سے یونیک ہے، کس طرح سے مختلف ہے باقی ایڈیشن سے؟
بالکل جیسے میں نے پچھلے آپ کو بتایا اس میں پائے میں کنڈکٹ کرایا گیا، پھر ایک میں 45 سے زیادہ نیشنز تھیں. اسی طرح جو 2025 کا امن ہے وہ یونیک اس لیے ہے کہ اس میں سائڈ بائی سائڈ امن ایکسرسائز جو ہے وہ امن ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا ہے. امن ڈائلاگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہے، اور وہ ہے یہ کہ اس میں جو ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ فورم پرووائڈ کیا جا رہا ہے فار ڈیلیبریشن، فار ڈسکشن، پرٹیکولرلی ٹو سینئر لیڈرشپ. اس میں ساری سینئر لیڈرشپ جتنی ہے، چیف آف نیول اسٹافس ہیں ڈفرینٹ نیویز کے، چیفس آف کوسٹ گارڈز ہیں، ان کو ایک فورم پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس میں وہ ڈسکس کریں گے ایگزسٹنگ اور ایمرجنگ میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز اس ریجن میں. اور پھر انوویٹیو میجرز پہ ڈسکشن ہوگی کہ کیا انوویٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں ان سارے ایشوز کو، ان چیلنجز کو ریزالو کرنے کے لیے پرٹیکولرلی. تو اسی لیے یہ جو امن ہے وہ کافی اسپیشل ہونے جا رہی ہے. تو اب میڈم تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو امن ایکسرسائزز ہیں یہ بیسیکلی نان ٹریڈیشنل جو تھریٹس ہیں ان پر فوکس کرتی ہے، جو ٹریڈیشنل آسپیکٹس کو بھی دیکھ رہی ہے یہ؟ اچھا، مین ایم امن ایکسرسائز کا جو ہے وہ تو فوکسڈ ہے ٹورڈز نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز پرٹیکولرلی ریجن میں. نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز میں پائریسی آ جاتی ہے، ٹیررزم آ جاتے ہیں، HADR مشنز کی طرف ہیں، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل چیلنجز وغیرہ، کیونکہ یہ ایسے چیلنجز ہیں جو کہ پرٹیکولرلی کسی ایک اسٹیٹ کو افیکٹ نہیں کر رہے، یہ کلیکٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کا کلیکٹیو سولوشن ہونا چاہیے جس کے لیے امن جیسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. پرٹیکولرلی نان ٹریڈیشنل کی طرف ہے، لیکن جو ہیں ڈفرینٹ ٹریڈیشنل نیول آپریشنز جو ہیں جیسے فلیٹ مینیورنگ، ٹیکٹیکل ڈرلز، فائر پاور شو، یہ سب اس ایکسرسائز کا پارٹ ہے. تو اس طرح سے یہ انشور کرتا ہے ایک ہولسٹک اپروچ ٹورڈز میری ٹائم سیکورٹی. ٹھیک. تو میڈم بتائیے گا کہ جو بحر ہند کا جو علاقہ ہے اس کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ جو بحر ہند کا ہے اس پر امن ایکسرسائزز کس طرح سے انفلوئنس ہو رہی ہیں؟ اچھا، انڈین اوشن ریجن جو ہے وہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ، اسٹریٹجیکلی سگنیفیکنٹ ریجن ہے. کرٹیکل چوک پوائنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، آئل اور گیس کے ریزروز ہیں، کروشل جو سلاکس ہیں، سی لائنز آف کمیونیکیشن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر اس کے پاس ایک اور پوائنٹ جو ہے سب سے میجر پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اس میں جو ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل پاورز ہیں ان کے اسٹیکس ہیں، پاور کمپٹیشن ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ اس ریجن کو کافی کروشل بنا دیتا ہے. تو اس کروشل ہونے کی وجہ کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے ریجنل پیس بھی، سیکیورٹی بھی، پرٹیکولرلی میری ٹائم ڈومین میں. تو اس میں امن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. امن جو ہے وہ اس اسٹریٹجک کمپٹیشن کو بیلنس کر رہی ہے، ایک فورم پرووائڈ کر رہی ہے، ایک سیکیورٹی ڈائلاگ پرووائڈ کر رہی ہے ڈفرینٹ نیشنز کو جن کے بہت زیادہ ڈائیورس جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو امن ہے یہ پاکستان کا ایک میجر رول جو ہے پاکستان نیوی کا پرٹیکولرلی فار بینگ اے ریجنل اسٹیبلائزر اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے امپیکٹ آ رہا ہے ریجن پر. بالکل ٹھیک. تو میڈم آپ نے بھی بات کی امن ڈائلاگ کی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ امن ڈائلاگ جو ہے اسپیسیفکلی اس ایڈیشن کے ساتھ آپ کیوں متعارف کرا رہے ہیں اس کو اسپیسیفکلی؟ اچھا، امن ڈائلاگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، امن ڈائلاگ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہے جس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ فورم پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے سینئر لیڈرشپ کو، جو ڈیسیجن میکرز ہیں کہ وہ آئیں، بیٹھیں، ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں ایمرجنگ ایگزسٹنگ میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز ریجن میں، اور پھر انوویٹیو میجرز اڈاپٹ کریں ٹو کاؤنٹر دیز چیلنجز. پرٹیکولرلی ایم اس کا یہ ہے. اس امن ڈائلاگ میں جو ہیں وہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہونی ہے سینئر لیڈرشپس کی. اس کے علاوہ جو ہے اس میں سمٹس ہونی ہیں، سیمینارز کنڈکٹ ہونے، جس میں پیپرز پریزنٹ ہونے جو ایشوز ہائی لائٹ کریں گے اور سولیوشنز ہائی لائٹ کریں گے کہ کیا کیا اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرنا فار گریٹر میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے، یہ ایک مین ایم ہے امن کا. تو میڈم اب بتائیے گا کہ جو بحری افواج باقی ممالک کی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو درپیش چیلنجز ہیں سمندروں کے حوالے سے، بحری حفاظت کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، ان چیلنجز کو اٹھانے کے لیے کس طریقے سے جو امن ڈائلاگ ہے یہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا ان کو؟ بالکل، امن کا بیسیکلی ایم ہی یہی ہے امن ڈائلاگ کا، کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے، ایک فورم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ ڈیڈیکیٹڈ اٹینشن میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز کو دے سکیں اور سولوشنز اڈاپٹ کر سکیں اس لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہائبرڈ وار جیسے خطرات ہیں یا سائبر اٹیکس جیسے خطرات ہیں ان کے لیے امن ڈائلاگ جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے؟ اچھا، ہائبرڈ وارفیئر اور سائبر اٹیکس
یہ پرٹیکولرلی ایجنڈا نہیں ہے امن کا، لیکن جو ہے وہ اب جیسے ایک فورم پرووائڈ کر رہا ہے سینئر لیڈرشپ کو، پالیسی میکرز کو، تو دے کین کم اینڈ ڈسکس آل ٹائپ آف ایمرجنگ چیلنجز ریلیٹڈ ٹو میری ٹائم ڈومین، جس میں ہائبرڈ وارفیئر بھی آ جائے گی، سائبر اٹیکس بھی آ جائیں گے. تو میڈم اب تھوڑا سا بتائیے گا بلو اکانومی کے بارے میں کہ وہ کس طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے امن ڈائلاگ کی وجہ سے، اس پر کیا امپیکٹس آ رہے ہیں؟ اچھا، بلیو اکانومی جو ہے وہ امن ڈائلاگ کا جو ایجنڈا ہے اس کا پارٹ ہے. بلیو اکانومی جو فرسٹ ایجنڈا ہے امن ڈائلاگ کا، وہ ہے جتنے ایمرجنگ جو ہے کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہے ایمرجنگ میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز پہ ود اسپیشل لنکیج ٹو بلیو اکانومی. فرسٹ ایجنڈا اس کا یہ ہے. اسی طرح ایک اور ایجنڈا امن ڈائلاگ کا ہے کہ جتنے بھی ریجن میں اپرچونیٹیز ہیں بلیو اکانومی سے ریلیٹڈ، ان کو ایکسپلور کرنا، ان کو ڈسکس کرنا. تو امن ڈائلاگ جو ہے اس میں سینئر لیڈرشپ آئے گی، ان کے لیے ایک فورم پرووائڈ کیا جائے گا جہاں پہ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں میٹرز. تو وہ پرٹیکولرلی بلیو اکانومی سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشنز کر سکتے ہیں اور فیوچر ایونیوز سرچ کر سکتے ہیں فار کوپریشن، پارٹنرشپ، جوائنٹ وینچرز، پرٹیکولرلی ٹو ہارنس بلیو اکانومی ود ان دا ریجن. سو اب مجھے بتائیے گا کہ جو امن ڈائلاگ ہے یہ تعلیمی شعبے اور پالیسی میکرز، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے یہ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں، تو یہ جو امن ڈائلاگ ہے یہ بحری افواج، پالیسی میکرز اور تعلیمی شعبے کو اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو اس کو کس طریقے سے فروغ دے گا؟ بالکل. امن کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امن جو ہے اس میں سمٹس ہونی ہیں، بائیلیٹرل سمٹس ہونی ہیں، میٹنگز ہونی ہے، ون آن ون میٹنگز بھی ہونی ہے چیفز کی. اور ایک اور پارٹ جو ہے اس کا وہ سیمینار ہونے ہیں جس میں پیپر پریزنٹ ہونے ہیں. وہ پیپر بیسیکلی کلیئرٹی دیں گے کہ ایکچوئل میں چیلنجز ہیں کیا کیا سولوشنز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا رول ایکیڈیمیا کا ہے. ایکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، بیکاز ایکچولی جو ایشو بتانا ہے وہ تو ایکیڈیمیا کا ہی کام ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک لنکیج ایکیڈیمیا کا امن ڈائلاگ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ موجود تھیں میری ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس سے محترمہ جویریہ شیخ صاحبہ، جنہوں نے پاک بحریہ کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور امن ایکسرسائزز اور امن ڈائلاگس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی. ایکیڈیمیا ٹی وی پوڈ کاسٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.